الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم سب اس رمضان المبارک کے مہینے میں زندہ رہ کر اس مہینے کو ختم کرنے والے ہیں. اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری مہربانیاں ہم پر تھی، ان میں سے خاص کر کے یہ بھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں نیکیوں کا معیار کو بڑھا دیا تھا ہمارے لیے. اور ہم نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. یہ نازل ہونے والی شے اور جس رات کو نازل ہوئی یہ بہت عظیم چیز ہے. اور اس لیلۃ القدر میں کون سی چیز نازل ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ھدی للناس، تاکہ نیک لوگ اس سے ہدایت طلب کرے. لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں. وبینات من الہدی والفرقان، اس قرآن کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں ہیں. اور یہ وہ قرآن عظیم جو آسمانی کتاب ہے جس کا مقابلہ دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں کر سکی. کتنے سارے آسمانی کتاب نازل ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، کسی انسان کو نہیں معلوم. اس کا صحیح علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. لیکن جو بھی آسمانی کتابیں ہمارے نظر میں ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، کسی بھی کتاب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی جو باتیں اس قرآن عظیم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اس قرآن عظیم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا جب قرآن کو چھوڑ کر تورات کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا تھا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسَعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو اسی قرآن کو لازم پکڑتے، میری اتباع کرتے. اس قرآن کے اندر اتنی عظمت ہے، اتنی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے برقرار رکھ دیا. اب اس کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، جب نبی بنے، اور اس قرآن کا نزول تقریباً 10 اگست 610 عیسوی سوموار کے دن سورہ علق کے ابتدائی 5 آیتوں کے ذریعے سے ہوئی، تو اس قرآن کی عظمت، اس قرآن کی حکمت، اس قرآن کا اتنا خوف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قمری اور شمسی سال کے حساب سے تقریباً 39 سال کچھ مہینے یا 40 سال کچھ مہینے. بہرکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال. ایک ہٹے کٹے نوجوان جس کی ایمانی طاقت کسی پہاڑ سے کم نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس قرآن کا نزول ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک پا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، کیونکہ اس قرآن کے اندر کی حکمت اور نسبت ہے. 40 سال کا ایک جوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک قرآن نازل ہوتی ہے اور تھک پا جاتے ہیں. جی، قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے. اور اسی قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا
ناظرین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر آئے اور لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، ایک عظیم کتاب نازل ہو رہی ہے، لوگ استہزاء کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی تکلیف ہوتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی غموں کو دور کرنے کے لیے چیلنج دیتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، اور کہیے کھل کے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہا اللہ تعالیٰ نے، کہیے نبی کہیے کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کتنا بنائیں گے، آپ ان سے کھل کر کہہ دیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گڑھا ہے، آپ نے لکھا ہے، آپ کا انداز شاعرانہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے نبی سے آپ گھبرائے نہ، بلکہ نہ کہیے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اس قرآن کو نبی نے گڑھا ہے تو کہا کہ کل ہے اس کے معنی سورج جن والا کیا تم مثل ھذا القرآن، اے نبی کہیے اس سے کہ اگر تو کہتا ہے کہ یہ نبی نے گڑھا ہے تو پوری انسانیت اور پوری جنات کو بلا لے، ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، سب مل کر اس جیسا قرآن نازل کریں۔ اللہ کے نبی چاہتے کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری قرآن کی بات نہ کریں، چھوڑ دیجیے اس کو، ام یقولون مفترا قل فأتوا بأخر شور کثیر مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری قرآن کی بات سے کر رہے ہیں، چھوڑ دیجیے پوری قرآن کی بات، چھوڑ دیجیے صرف 10 سورت کی بات کیجیے، مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور جسے چاہے بنا لے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، صرف 10 سورت کی بات، کوئی جواب نہیں۔ یہ کفار مشرکین تھے، یہ منافقین تھے، اسلام کے دشمن تھے، یہ اسلام کے استہزاء کرنے والے لوگ تھے، جن کو نبی سے محبت نہیں ہوئی، جن کو قرآن سے محبت نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ چیلنج کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجیے یہ 10 سورت کی بات کیا کریں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو، آپ اپنی دعوت کو دیتے رہے، انہیں اس قرآن کی طرف بلاتے رہے، اور جو شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہیے کہ ان جیسی کوئی ایک سورت جو 114 سورتیں ہیں ان میں سے اسی مثل کی کوئی ایک سورت لا کر دکھا دیں، نہیں لا پائے۔ اس قرآن کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ اصحاب صفہ کو دیکھیں، اصحاب صفہ کو جو بھوکے پیاسے دن بھر کام کاج کرتے تھے، شام کو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر بیٹھے رہتے، بے ہوش پڑے رہتے اور قرآن کو سیکھتے۔ یہ وہی قرآن ہے جس قرآن کے ذریعے سے ہمیں عزت ملی ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ہم جنت کو پانے والے ہیں۔ یہ قرآن ہماری مقصد حیات ہے، یہ ہمارے لیے جنت ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری شان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس رہ کر آج ہم اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ ایمان مفصل میں داخل ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی ان کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ کون سا مسلمان ہے؟ وہ واسطے زمانے میں مسلمانوں کا، اور آج ہم خار کے ذلیل کے تاریخ قرآن، یہ قرآن عظیم ہے جن کے ذریعے سے اصحاب صفہ بھوکے پیاسے رہ کر دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کیے اور جنت کی خوشخبریاں دیکھی۔ آج ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں، اور ہماری خواہش
خواہش ہے کہ ہمارے ہاتھ میں چاند آ جائے، سورج آ جائے، ہمارے پاس یہ پراپرٹی آ جائے، یہ عہدہ اور منصب آ جائے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہم نے بتایا ہے، اس کے کئی سینے ہیں۔ صدق دل سے اس پر ایمان لانا ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جن آیتوں پر ایمان لانے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اس پر ہم عمل کریں، اس کو عام کرتا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کے معیار کو بڑھاتا ہے۔ الی سبع مئۃ ضعف 700 تک۔ اگر الف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 تک نیکی دیتا ہے۔ الف لام میم، ہم نے 30 نیکیاں کمائی، 700 تک پڑھ کتنا جائے گا؟ بہت سارے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں الحمدللہ، انہوں نے پورا قرآن مکمل کر لیا، پھر دوہرا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 1 پارہ پڑھے، 15 پارہ پڑھے، 10 پارہ پڑھے، لیکن ہم بد نصیب ہیں کہ اس قرآن کو نہ سننے کے لیے تیار نہ پڑھنے کے لیے تیار۔ فرصت نہیں ہم کو قرآن پڑھنے کی، فرصت نہیں ہم کو قرآن پڑھ کر سمجھنے کی، فرصت نہیں ہم کو اس قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی، اور خواہش رکھتے ہیں مرنے کے بعد قبر سے سیدھے جنت میں جانے کی۔ کہاں سے ملے گی جنت؟ میرے محترم حاضرین، کم سے کم ابھی جو دن بچ گئے کوشش کریں، جو بھی ہم پڑھیں، جو بھی ہم سمجھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہمارے لیے اعمال کو دیکھنے کو دے گا۔ کوشش کریں، کوشش۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا، کسی نے کہا کہ بتائے کہ ایک سمندر میں 30 جزیرے، ایک سمندر میں 30 جزیرے، اس میں بھرے ہیں موتی ہیرے۔ ایک سمندر میں 30 جزیرے، اس میں بھرے ہیں موتی ہیرے۔ سیر کو جو بھی اس میں جائے مفت میں ہیرے موتی پائے۔ یہ وہی قرآن عظیم ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے۔ ایک سمندر کے 30 جزیرے ہیں، 30 پارے ہیں، جو بھی اس میں سیر کو جاتا ہے، اس کو کھولتا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مفت میں ہیرے موتی پاتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر اتنی مٹھاس ہے، اتنی حکمتیں پوشیدہ ہے کہ حضرت عمر گئے قتل کرنے، قرآن سنے خود اسلام کے تلوار سے قتل ہو کر واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر جب قرآن کی تلاوت فرماتے، کفار و مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے آہیں بھر بھر کر روتے تھے۔ ذرا اس قرآن کو سمجھیں تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں سورہ نجم کی، اور جب اخیر میں سجدے میں گئے تو کفار و مشرکین کے بچے عورتیں سب سجدے میں چلے گئے۔ یعنی قرآن کو سنتے سنتے اتنے قرآن کی مٹھاس میں ڈوب گئے کہ اس کو ہوش حواس نہیں رہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کر دیے۔ بعد میں جب اس کو دیکھا کہ ہم تو نبی کی اتباع کر رہے ہیں، ہم سجدہ کر دیے، بہت افسوس ہوا، اور پھر وہاں سے بھاگے۔ میرے محترم حاضرین، یہ قرآن ہماری زندگی ہے، اور دنیا کے اندر جس نے اس قرآن کو لازم پکڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر رکھ دیا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور جو قرآن کی تعلیمات ہے خاص کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس دنیا کے چکر میں، شہرت کے چکر میں، منصب اور پراپرٹی کے چکر میں، عصبیت پرستی میں، مفاد پرستی میں اس قرآن کی آیتوں کو اپنے پاؤں سے نہ کچلے۔ اس قرآن کی آیتوں کو سماج میں، گاؤں میں، معاشرے میں، ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کرے، تب ہمارے ملک میں، گاؤں میں، سماج میں شان اور شوکت خود بخود آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، اور ہمارے ہاتھوں میں جو انمول تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب کی میسج ہے، اس میسج کو دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام کے قوانین کے اوپر، قرآن اور حدیث کے قوانین کے اوپر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔